بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. چونکہ انسان دیکھ کے سیکھتا ہے، سن کے سیکھتا ہے، چل کے سیکھتا ہے. انسان چونکہ سیکھنے والا ہے، طبیعت میں اس کے سیکھنا ہے. اللہ پاک نے اس کو سیکھا سکھایا نہیں بھیجا. بلی کو سیکھا سکھایا بھیجا. چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے دیوار پر رکھ دے، نیچے گرے نہیں گرے گا. مرغی کے چوزے کو سیکھا سکھایا بھیجا ہے. آتی اسے پتہ ہے میری خوراک دانا ہے. شیر کے بچے کو سیکھا سکھایا بھیجا ہے. اسے علم ہے کہ میری خوراک گھاس نہیں گوشت ہے، چیرنا پھاڑنا ہے، خون خاری ہے. انسان واحد چیز ہے جس کو سیکھا سکھایا نہیں بھیجا. یہ قیامت تک سیکھتا ہی رہے گا. تو قرآن کے جو واقعات آج میں سن رہا تھا، اللہ پاک جل شانہ نے عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، اس سے پہلے واقعہ، یہ قرآن جو واقعات بیان کرتا ہے یہ اس لیے ہے کہ انسان واقعات سے زیادہ سیکھتا ہے. میں بعض اوقات درس میں واقعات سناتا ہوں، فلاں کیس ایسے ہوا، فلاں معاملہ ایسے ہوا، اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اس کو یہ فائدہ ہوا، اس نے یہ جا کے مثالیں دل کو لگتی ہیں. کیوں؟ معاشرے کی زندہ مثالیں، معاشرے کی تازہ مثالیں، یہ جا کے دل کو لگتی ہیں. ایک ہے اس طرح کے واقعات، ایک ہے کہ معاشرے کی جیتی جاتی زندگی کے واقعات، جیتی اور جاگتی زندگی کے واقعات. ایک ہے اس انداز سے سنانا، اور ایک اس انداز سے بتانا، اور اس انداز سے اس کو پیش کرنا. انسان واقعات سے سبق لیتا ہے، اور زندگی کے کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں. انسان کی زندگی، انسان کی سوچیں اور انسان کا شعور، احساس اور ادراک بدل کے رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بس وہی ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد میں نے تو اپنے آپ کو بدل لیا، یا میں نے یہ فیصلہ کر لیا، یا میں نے زندگی کی ترتیب ہی اپنا لی. چھوڑو بس وہ زندگی تھی، ٹھیک ہے جو تھی. بس اس واقعے کے بعد معلوم ہوا واقعہ زندگی پہ اثر کرتا ہے. معلوم ہوا واقعہ انسان کے بدلنے میں بہت تاثیر رکھتا ہے. واقعہ اور انسان کے بدلنے میں اس کی بہت طاقت ہوتی ہے. قرآن ایسے واقعات بیان نہیں کرتا پچھلی قوموں کو کہ پچھلی قوموں میں یہ واقعہ ہوا اور اس کا انجام یہ ہوا. قوم عاد کا واقعہ انجام یہ، سمود کا واقعہ انجام یہ، سبا کا واقعہ انجام یہ، ابو لہب کا واقعہ انجام یہ. قرآن ایسے نہیں بیان کرتا، اس کے پیچھے کوئی دلائل ہوتے ہیں. اب زندگی کے اپنے واقعات کی طرف اگر لوٹیں تو فوراً آپ کا ذہن ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے واقعے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اور آپ کہیں گے ہاں فلاں وقت میں نے یہ چیز دیکھی تھی، اسی کا یہ فائدہ ہوا تھا، اس سے بھی سنا یہ بھی فائدہ ہوا، اس سے بھی سنا یہ بھی فائدہ ہوا. مجھے ایک دوست کہنے لگے اگر کوئی چیز کا فائدہ مجھے 2-3 منفرد آدمی بتا دیں تو سمجھ لیتا ہوں کہ وہ سند ہے، بس سٹیمپ لگی ہوئی ہے. ایک نے بتایا، دوسرے نے بتایا، تیسرے نے بتایا، اور وہی چیز بتائی جو پہلے نے بتائی. مختلف لوگوں نے وہی چیز بتائی جو پہلے نے بتائی. میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس میں طاقت بھی ہے اور تاثیر بھی، اس میں فائدہ بھی ہے اور اس میں رزلٹ بھی ہے. اپنی زندگی کو ہم واقعات سے متاثر کریں. اپنی زندگی کو واقعات سے متاثر کریں. کوئی بھی واقعہ ہو ہماری زندگی کے لیے، اس کے اندر ہمارے دل میں تاثر آئے. اگر ہم نے تاثر نہ لیا، اس دل کے اندر عبرت کا مزاج نہیں بنے گا. تاثر نہ لیا، عبرت کا مزاج نہیں بنے گا.
ایک شخص سب پہ اعتراض کرتا تھا، ہر چیز، ہر بندے پہ اعتراض. میں نے اس شخص کو سدا بیمار دیکھا، تکلیفوں میں دیکھا، دکھوں میں دیکھا، مسائل میں دیکھا، مشکلات میں دیکھا، سدا دیکھا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اس کے پاس بندہ بیٹھا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے، اور اس کے وہاں سے ہٹتے ہی اس نے اس کے اوپر پیچھے سے لعنت بھیجی، کہتے وہ فلاں آدمی تھا، یہ کرتا ہے، یہ وہی تھا. اس سے پہلے اس کے منہ پہ ایک اچھے انداز سے گفتگو کر رہا ہے. میں نے کہا اس کے پاس بیٹھا تھی جی، میں نے کہا میں نے اٹھنے لگا ہوں، میرے بارے میں کیا پروگرام ہے؟ کہہ رہے نہیں آپ تو بزرگ ہیں. میں مجھ سے بڑے بزرگ تو رنگے گئے، باقی میرا کیا بچے گا. اس کی زندگی کو دکھوں میں دیکھا. یاد رکھیے گا، عیبوں کا تذکرہ جتنا زیادہ کرتے جائیں گے خدا نہ خاصہ خطرہ ہے وہ عیب تیرے اندر نہ آ جائے. ایک مثال ہے میں نے دی ہے آپ کو. واقعات کی کڑیاں اور لڑیاں ہم سے بعض اوقات ملتی ہیں. ایک بندے کا انجام دیکھا، اس نے ساری زندگی درخواست بازی کی، ہر کسی کے خلاف درخواست دی. کسی محکمے میں اس کو فلاں محکمے میں ذلیل کیا، اس کو فلاں محکمے میں خوار کیا، اس کو فلاں محکمے میں گھسیٹا. ساری زندگی لوگ اس سے ڈرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے. اور کیسا احترام کرتے تھے؟ باولا کتا ہے نا جب تو بندے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے احترام سے یا اس کے شر کے بچنے سے؟ باولا کتا ایک دم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اس کے شر سے بچنے سے، کہیں ہمیں نہ ڈس لے، کہیں ہمیں نہ کاٹ لے. اور اس کا انجام یہی ہوا کہ تنہا زندگی گزاری اور پریشان کن زندگی گزاری. اس کے بعد میں جب یہاں اس سوسائٹی میں آیا 2001 میں، اس سوسائٹی میں 2001 میں آیا، مجھے پتا چلا کہ یہاں ایک گھرانہ ایسا ہے جو ہر تعمیر کرنے والے کو تنگ کرتا ہے، ہر تعمیر کرنے والے کو پریشان کرتا ہے. ہر کسی کوئی چیز ہو اس کے لیے 15 پولیس کا بلانا اور اسٹے کا لے لینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کام رول گیا وہیں اور پریشان کر کر. میں نے بھی مکان بنانا شروع کیا چھوٹا سا، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ایک گھر کے سے باہر شیڈ ہے میرا تقریباً 1.5 پونے 2 فٹ کا، وہ بھی ترچھا ہے، ایک جگہ سے 6 انچ ہے، ایک جگہ سے 1.5 فٹ یا 2 فٹ ہو جاتا ہے اندازہ، اور اس کی ہائٹ ہے تقریباً 15-16 فٹ اونچی. اس نے کہا یہ شیڈ جو آپ نے نکالا نا میری گاڑی گزرے گی. تو یہ شیڈ آپ نے باہر کیوں نکالا؟ پتا نہیں کوئی 6 منزلہ ان کی بس تھی یا گاڑی تھی، بھائی میری گاڑی گزرے گی، یہ شیڈ کیوں نکالا آپ نے؟ اس بات سے پولیس کو بلا لیا. پتا چلا کہ انہوں نے کسی پڑوسی کو معاف نہیں کیا، کسی کی دیوار توڑوائی، کسی کا گیٹ توڑوایا، کسی کا راستہ بند کیا، کسی کو خوار کیا. ان کے دروازے کے سامنے اگر کوئی گاڑی کھڑی کر دیتا تھا نا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے ہٹاؤ، کھڑکی کا دروازہ شیشہ توڑ کے ہارن پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، بس ختم. کھڑکی کا شیشہ توڑ کے ہارن پہ ہاتھ رکھ لیتے. اچھا یہ نظام چلتا رہا. ابھی انہوں نے کہا کہ یہ سوسائٹی ہمارے معیار کی نہیں ہے، تو اس کو ہم بیچ دیں. آگے ڈیفنس کے ساتھ ایک جگہ ہے، وہاں 2 کنال کا مکان بنایا. مکان جب آخری مرحلے میں آیا، ایک بلڈوزر آیا، سارا کچھ توڑ کے گرا کے چلا گیا.
ڈھیر بنا دیا اس نے. یہ کیا؟ اس نے کہ آپ کو جو پلاٹ بیچا تھا مالک نے وہ پارک کی جگہ، اسکول کی پارک کی جگہ تھی، تو وہاں پلاٹ نہیں بن سکتا تھا، لہذا گرا کے چلا گیا ایل ڈی اے والے. اب ایل ڈی اے کے پیچھے بھاگے اور اس دن بھی مجھے ملے. کیا حال ہے؟ کہہ رہے بس مقدمہ چل رہا ہے. ساری عمر مخلوق کو پریشان کرنے والا، ساری عمر. اچھا، اس سوسائٹی میں جتنے بھی مجھے بندے ملے ان سب نے کہا انہوں نے ہمیں پریشان کیا تھا، اور ان کو پریشان کر کے تسکین ملتی ہے. مثلا گاڑی آئی ہے، گاڑی کے موڑ میں انہوں نے گاڑی صرف موڑ میں داخل کی ہے اور آپ بڑا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، وہ صرف اگر ادھر کر دیں تو راستہ ملے گا اور گاڑی کھڑی رہے گی. آپ کو چاہیے آپ پیچھے گاڑی بیک کر کے لے جائیں کیونکہ وہ بیک نہیں کر سکتے. لیکن اب سارا دم ہم ختم ہو گیا اور گھریلو زندگی الجھنوں میں اور پریشانیوں میں اور مسائل میں چلی. لوگوں کی راہوں کو روکنے والا، لوگوں کے راستے بند کرنے والا زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. ابھی 27 کو میری کوشش تھی کہ یہ دونوں راستے بند نہ ہوں، اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو، اور اللہ کی رحمت ہے یہ دونوں راستے کھلے رہے. کوشش، پھر بھی مخلوق خدا ہماری نہیں مانتی، گاڑیاں کھڑی کر دیتی. یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے معاشرے میں چلتی پھرتی جو مثالیں ہیں نا ان کو زندگی کا رہبر بنائیں، ان کو زندگی کا رہبر بنائیں. جو چلتی پھرتی مثالیں ہیں. یہ ہمارے ہاں یہاں ایک سبزہ زار ہے ملتان روڈ، وہاں آپ دیکھیں گے تو مکانات بنانے والوں نے پیچھے تہہ خانے بنائے، گڑھے تھے سارے، بالکل ناکارہ جگہ تھی. 70 سے پہلے یہاں فصلیں ہوتی تھی اور وہ بندہ اپنی فصلوں سے کسی کو گزرنے نہیں دیتا تھا. بہت سخت مزاج آدمی تھا اور بے شمار لوگوں کو اس نے مارا اور بے شمار لوگوں کو ذلیل کیا اور بے شمار لوگوں کو، سلسلہ چلتا رہا. 73 کا سیلاب آیا اور کچھ رخ دریا راوی نے ادھر جو پلٹا، ساری زمین کو اس نے گڑھے کر کے چلا گیا اور اس نے وہ زمین کوڑیوں کے بھاؤ بیچی. اور آج 73 کے بعد 2015 میں اب جا کے اس کی قیمت لگی ہے، لیکن اس کی قیمت اب والوں کو لگی ہے، اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اپنی زندگی کی دائیں بائیں کی مثالیں دیکھیں. ایک سال میرے پاس آئے کہ ہمارا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے توتلا پیدا ہوتا ہے، اس میں لکنت ہوتی ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ سوچ کے بتانے لگے کہ ہماری جو دادی تھی جن کا بچہ توتلا ہوتا تھا اس کے توتلے سے بول کے لوگوں کو ہنساتی تھی. اس کا بچے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اس کے بچوں کا جو بھی بچہ ہوتا ہے توتلا ہوتا ہے، اس میں لکنت ہوتی ہے اور لوگ اس کے بولنے سے ہنستے ہیں. مولا میرے تو کیے پہ بھی استغفار ہے، میرے تو سوچے پہ بھی توبہ ہے، میرے تو جذبوں میں بھی توبہ ہے، میرے تو لفظوں پہ بھی توبہ ہے، میرے تو لکھنے پہ بھی توبہ ہے. میں نے قلم سے لکھا تھا، کوئی میں نے کسی کے بارے میں سوچا تھا، مجھے تو اس پہ بھی استغفار ہے. ایک گھرانہ، کئی گھرانے ملے، ایک گھرانے کی بات بتاتا ہوں. ان کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، لڑکے تھوڑے ہیں. میں نے ایسے ایک دفعہ پوچھا
میں نے کہا دینا تو قدرت کی ہے، جس کو لڑکیاں دے، جس کو لڑکے دے، جس کو دے، جس کو نہ دے۔ آپ کے یہاں لڑکیاں زیادہ کیوں ہیں؟ کہنے لگے ہمارے خاندان میں فلاں بڑا جو تھا وہ ہمیشہ اعتراضات کرتا تھا لڑکیوں والوں پہ، ہمیشہ اعتراض۔ میرے ہر موضوع پہ، میرے ہر قدم پہ، میری ہر سوچ پہ بس تو معاف کر دے، بس تو معاف کر دے، بس تو معاف کر دے۔ اگر معاف کر دے گا یہ مکافات کا انتقام کا عمل نہیں چلے گا، اگر معاف نہیں کرے گا پھر یہ مکافات اور انتقام کا عمل چل کے رہے گا۔ ایک ہے اللہ کے بندے، ان میں 100 کمیاں، 100 کوتاہیاں ہیں، کیا پتا کون سی خوبی ایسی ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، کون سا اس کا عمل ایسا ہے۔ میرے سامنے وہ مجرم ہے، پتہ نہیں تنہائیوں کے کن لمحوں میں وہ توبہ کر کے محرم اور دوست بن گیا ہے، میرے سامنے تو مجرم ہے۔ یہ قرآن واقعات بتاتا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور اس لیے کہ ہم واقعات سے عبرت لیں۔ اگر ہم نے قرآن فہمی کا مزاج سمجھا اور قرآن فہمی کو سمجھا کہ قرآن ہمیں کیا سبق دے رہا، ایک صرف عربی کے لفظ پڑھیں سن کے ثواب ہوگا، 100% ہوگا۔ عربی کے لفظ، قرآن کے لفظ پڑھیں پڑھ کے ثواب ہوگا، سن کے ثواب ہوگا، 100% ہوگا، اس میں شک نہیں ہے۔ لیکن ان عربی کے نورانی، سنہری اور مبارک بولوں میں میرے رب کی چاہت کیا ہے، کیا چاہت؟ ایک صاحب کہنے لگے میرے سارے بیٹے نشے پہ، نٹ پہ اور عجیب و غریب عادات پہ لگے ہیں، کہنے لگے اس میں میرا اپنا کردار ہے کہ میں اس زندگی پہ تھا اور پھر اس زندگی کے اوپر میں نے کئی لوگوں کو ستایا۔ میں نے اس دن ایک صاحب نے چلتے مجھے خط دیا، بیٹا بعض اوقات باپ کے اوپر گن نکال کے آ جاتا ہے، عام بےزتی کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری رات دوستوں کے بعد بیٹھ کے وہ شیشہ پتہ نہیں کیا کچھ پیتا ہے، چیزیں بیچ دیتا ہے، باپ کٹتا ہے، کٹتا ہے، کیوں؟ اب باپ ہو گیا ہے چھوٹا، بیٹا ہو گیا ہے بڑا، بوڑھا باپ چھوٹا ہو جاتا ہے، بیٹا ہو گیا بڑا۔ میں نے اس خط کو جب دیکھا اور اس کو روحانی زندگی کے پیچھے غور کیا، پتا چلا کہ موصوف بھی اس زندگی کو ٹچ کر کے جب نکلے ہیں، یہی زندگی ٹچ کر کے نکلے ہیں، آگے ان کا رزق سارا مشکوک تھا، اور اس مشکوک رزق سے پالا پوسا اور اس مشکوک رزق سے اس کو جوان کیا، اور ابھی تک بھی وہ اپنی مشکوک رزق کی زندگی سے نہیں نکل سکے، اور نہ انہوں نے فیصلہ کیے۔ یہ زندگی کی عبرتیں، یہ زندگی کی مثالیں میرے آپ کے لیے، بس تو معاف کر دے، بس تو رحم کر دے، بس تو کرم کر دے، اور لٹنے سے پہلے مجھے سنبھلنے کا موقع دے دے کہ میں اپنے رزق کو سنبھال لوں، میں اپنی سوچوں کو سنبھال لوں، میں اپنے جذبوں کو سنبھال لوں، میں اپنے بولوں کو سنبھال لوں۔ لوگوں پہ اعتراض کرنے والے کے اوپر تو میں نے بیماریوں کے حملے دیکھے ہیں، رزق کی تنگیوں کے حملے دیکھے ہیں، اور گھر کے جھگڑے بے سکونیوں کے حملے دیکھے ہیں، 3 حملے دیکھے ہیں۔ اعتراض کرنے والا، اعتراض کرنے والا، اعتراض کرنے والا، ہر اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کی نظر خامیوں پہ جائے،
ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، وہ دور پھول ہو نا، وہ جا کے پھول ہی کو تلاش کرے گی، اور گندی مکھی ہے قریب پھول ہو نہ، وہ دور گندگی کے پاس جائے گی، وہ پھول کے پاس نہیں جائے گی۔ ہم کیوں گندی مکھی بنے جس کی تلاش ہی گندگی ہو؟ اعتراض کرنے والا بیماریوں میں، معاشی فائنانشلی کرائسس میں اور گھریلو الجھنوں میں مبتلا رہتا ہے، مبتلا۔ ہاں کوئی اسے سجھا دے، سمجھا دے اور اس کو شعور آ جائے، اور اکثر نہیں آتا۔ کوئی کہے گا نا تو اس پہ بھی اعتراض شروع کر دے گا۔ قرآن یہ مثالیں دے رہا ہے۔ قوم عاد نے کیا کیا؟ لوگوں سنو، سرسری ناد، ہم نے پھر ایک ایسی ہوا چلائی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو پہلے تھے نا، ان کے مکان تھے ایسے کمزور۔ میں یہ مکان دیکھ کے آیا ہوں ترکی میں، غاروں کے اندر بنے ہوئے مکان، اور قوموں کے، ان کے ہیں سعودی عرب کے راستے میں آگے، اور قوموں کے غار، اور ان کے اندر بہترین تراش خراش۔ انہوں نے کہا وہ آیا تھا ان کے اوپر اور عذاب۔ ہم غاروں کے اندر پہاڑوں کو تراش کے، پہاڑ سے بڑی طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اندر مکان بناتے ہیں۔ تو ایک ہوا آئی اور ایک چیخ آئی، اور ہوا نے اندر جا کے ان کے قدوں کو اتنا بڑا نکالا کہ کھجور جتنے بڑے بڑے قد تھے ان کے، اور ہوا نے ان کو اٹھایا اور اوپر لے گئی، اور ایک دوسرے سے ٹکرا کے ان کا سب کچھ ختم کر کے ایسے نیچے پڑے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے۔ یہ مثالیں کیوں دی جاتی ہیں؟ قرآن کو کس سے کہانیوں کی کتاب ہے، تاکہ معاشرے کی زندہ اور جیتی جاگتی مثالوں کو ہم غور کریں۔ میرا ہے لوگوں کے دکھوں کے ساتھ معاملہ، مشکلات کا ساتھ معاملہ، میرا ہے لوگوں کی الجھنوں کے ساتھ معاملہ۔ اس دن ایک صاحب میرے پاس آئے، جاگ رہے پکی بات ہے؟ اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے اپنے مسائل بتانے لگے، اور ان کے وہ مسائل تھے، اچھا خاصا بندہ سن کے نا، میں جن کے بارے میں کہہ رہا تھا، شاید کل اور پرسوں کے درس میں مجھے ایسا گھٹن محسوس ہوئی، رات کے درس میں کل رات ہے نا، مجھے ایسی گھٹن محسوس ہوئی، مجھے ایسے ہوا کہ میں ڈوب جاؤں گا، اور میرے دل چاہے پانی پی لوں، روزہ توڑ دوں۔ اتنے غم، اتنے دکھ، اتنی الجھنیں، اتنی مشکلات، اتنے مسائل، اور اتنی زندگی کی ناکامیاں، اور اتنی جگ ہسائی، اور اتنا ذلتیں۔ میں نے ان سے کچھ باتیں پوچھی، مجھے کہنے لگے کہ میری والدہ باہر بیٹھی ہیں، انہوں نے 2 کو آنے کی اجازت دی ہے، میں کہا بلائیں ان کو، تو بیٹھی۔ تو اس نے آتے ہی کہانی شروع کی، میں نے کہا میں کہانی سونے بیٹھا ہوں، میں آپ سے کچھ سوال کروں، میں کیس کی تہ تک پہنچتا ہوں کہ ہر چیز جادو نہیں ہوتی، ہر چیز جنات نہیں ہوتی، کچھ بیماریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے رویے، کچھ معاشرے کے انداز، کچھ ستم ظریفیاں، کچھ محرومیاں، یہ بھی ان سے شامل ہوتی ہیں، شامل ہوتی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کوئی آپ کے بڑے یا آپ کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہو؟ کہنا ہاں فلاں بزرگ تھے، ان کا میرے دادا کا ان سے بڑا تعلق تھا۔ میں نے کہا پھر کہنے دادا فوت ہو گئے، پھر والد صاحب کا تعلق ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو یاد ہو کہ ان کی کوئی فتویٰ نکلی ہو؟ وہ کہنے لگے نہیں، خاتون چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھے صحیح بتا دیں، کیونکہ میری سوئی وہاں جا کے کھڑی ہو جاتی ہے،
میری سوئی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، عقل کامل، علم کامل، کشف کامل، نہ میرے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، میں انسان ہوں، اور میری سوچوں میں خلل بھی آ سکتا ہے اور آ جاتا ہے، میں انسان ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی چیز ایسی ہو جو، کہنے لگا ہاں ایک درویش تھے، ان سے تعلق تھا، بڑے اللہ والے تھے، دنیا داری کے پیسے وغیرہ چیزیں وہ نہیں، ان سے بس اللہ اللہ سکھاتے، ان سے دادا کا تعلق تھا، دادا کے بعد پھر والد کا تعلق تھا۔ ان کا ایک بیٹا تھا، وہ نافرمان تھا، میرا والد اس بیٹے کو بنیاد بنا کے ان بزرگوں پہ اکثر اعتراض کرتا تھا۔ ایک دفعہ اعتراض انہوں نے سن لیا تو بڑے میٹھے لہجے میں کہا، بھائی بیٹا تو نوح علیہ السلام کا بھی نبی تھے، نافرمان ہو گیا، میرے لیے آزمائش ہے، بل اس کی تربیت کی میں نے تو بہت کوشش کی، اس کے ساتھ کہ اور بھی تو ہیں تیرے سامنے، وہ ایسے نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، میں اس کے بارے میں بے بس ہوں۔ تو اس کو سمجھ نہ آتی تھی، وہ سارا دن کہتا رہتا تھا گھر کو تو سنبھال نہیں سکے، ہمیں آتے آ کے کرتے ہیں اور یوں کر نہیں سکے۔ تو ایک دفعہ انہیں دکھ محسوس ہوا، ایسے بیٹھے ہوئے تھے، محفل لگی ہوئی تھی، لوگ درود شریف پڑھ رہے تھے، اور وہ آ کے بیٹھا نا تو اسے کہنے لگے کہ تو کیوں آیا، تجھے کیا درود کا فائدہ پہنچے گا، تو میرا سدا دل دکھاتا ہے، جا تیرا دل سدا دکھتا رہے گا، بس کہنے لگے اتنا کہا، وہ بیٹھا رہا دروشی میں سر جھکا کے بیٹھا گیا، بیٹھا رہا، اور بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ چلا گیا درود پاک پڑھ کے، پھر بھی کبھی کبھی آتا رہا، پر اس وقت اوپر سے فیصلہ ہو گیا، اور پھر اس کے اوپر جو حالات آنا شروع ہوئے، ادھر جائیں کوئی کہے جادو ہے، کوئی کہے کتے کی کھوپڑی میں بند ہے، کوئی کہے جنات ہیں، کوئی کہے کیا ہے، کوئی کہے کیا ہے، کوئی کہے کیا ہے۔ پر اب وہ والد فوت ہو گیا ہے، اور نسلیں ہیں جو در در کی بھکاری، بیماری، دکھ، مسائل، مشکلات ان کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ان کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ، جس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، میں رات کہہ رہا تھا کچھ بے ضمیر ہوتے ہیں، مردہ ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، پر اس کے لیے مرشد کی توہین کرنا کسی بھی طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو بار بار یاد دہانی کرائی بھی جائے، اس کو، اس کے ساتھ والے دوست کو، وہ کہتے ہیں ہاں ہم فلاں چیز کر لیں گے، اس طرح کرو، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن ان کا ضمیر جواب دے چکا ہوتا ہے، اور اب وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جی بھر کے دعائیں نہیں، بد دعائیں کی جائیں جو کہ رات ان کو کھا گئی ہیں، جو رات لگی ہیں اور وہ کھا جائیں گی، وہ رات لگی ہیں اور وہ ہمیشہ ان کا پیچھا کریں گی اور ان کی نسلوں کا پیچھا کریں گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ تو واقعات، مشاہدات، یہ زندگی کے ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ اگر ہم نے ان سے سبق حاصل نہ کیا، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے تم نے مجھے نہیں سمجھا، قرآن کہتا ہے مجھے سمجھو اور مجھے سمجھ کے سمجھو، پھر نہیں سمجھ آئی پھر سمجھو۔ میرا پیغام ثواب نہیں، وہ بھی ہے،
میرا ایک ہے نا قرآن صرف ثواب ہے اس میں کون شک کہتے ہیں نہیں ہے، تو اس کا تو دیکھنا بھی ثواب، اس کا تو سننا بھی ثواب. قرآن صرف ثواب نہیں ہے. قرآن ایک زندگی کی راہوں کو کھولنے اور زندگی کی راہوں کو پرکھنے اور حق اور باطل کی پہچان اور کھوٹے اور کھرے کی جدائی کہ کھوٹا کون سا ہے کھرا کون سا. قرآن یہ بھی ہے، قرآن یہ بھی ہے. آج قرآن کے جو واقعات آ رہے تھے میں مسلسل واقعات میں گھوما ہوا تھا. اور ایک احساس تھا دل کے اندر، اللہ ہمیں قرآن شناسی دے دے اور قرآن کا پیغام دے دے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے. واقعات بتا کے، قوموں کے قصے بتا کے، قوموں کا عروج و زوال بتا کے. یہ ہماری دوائی ایک بنتی ہے دوائی، اس میں ہم لوہا ڈالتے ہیں، اور لوہا پتہ کون سا ڈالتے ہیں؟ جاگو میں ایک بات بتا رہا ہوں، اس میں ہماری ایک دوا ہوتی ہے، اس کو خبز الحدید کہتے ہیں. ایک لوہا ہوتا ہے، ایک زمین کے نیچے سے لوہا نکلتا ہے. ایک لوہا ہوتا ہے، ایک زمین کے نیچے سے لوہا نکلتا ہے. اس کو چوٹ مارے تو یوں ایسے مٹی ہو جاتا ہے. اتنا صدیوں ہزاروں سال پرانے زمین کے اندر دفن ہو کے گل چکا ہوتا ہے. یہ چونی ہے نا، یہ لاہور کے پتوکی سے آ گیا کیا ہے؟ لاہور سے ساتھ تقریباً یہاں سے 100 کلومیٹر ہوگا اندازہ. چونیا میرا پنڈ تے کنگر پور تھانا، والی میرے حسین دا نانا. چونیا میرا پنڈ تے کنگر پور تھانا. میں چونیا کا نام ہے تو ایک اور بھی سنتے جائیں. چونیا میرا پنڈ، اس کا بول سارا دن یہی ہوتا تھا. 2 بھائی تھے، ایک حاجی کھوکھر تھا، ایک چھانگا مانگا تھا، انگریز کے دور کے. کبھی ان کا نام حاجی کھوکھر کا نام کسی نے سنا ہے؟ آپ نے سنا؟ آپ نے بھی سنا؟ تو دہشت کی علامت تھی، لیکن انگریز کے خلاف. تو وہ کیا کرتا تھا؟ 500 اس کے پاس یہاں ہوتا تھا. قد تھا، یہ سونا جوان تھا، میں نے دیکھا نہیں سنا. تو اس کے منہ میں ایک لفظ ہوتا تھا، چونیا میرا پنڈ کنگر پور تھانا، والی میرا حسین دا نانا. اور وہ جیل میں کام نہیں کرتا تھا، کچھ کرا لو. مجھے ایک بندہ کہنے لگا بدماشیاں 3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک محلے کی بدماشی، ایک تھانے کی بدماشی، ایک جیل کی بدماشی. آخری بدماشی جیل کی بدماشی ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑے پتا پانی ہو جاتا ہے. وہ جیل کا بدماش تھا. آخر کا انگریز کی بیوی نے کہا، انہوں نے کہا کوئی کام نہیں کرتا. اس نے کہا میں اس سے کام کرواؤں گی. دیکھیں، اس نے بلایا، حاجی کھوکر تم کو پتا ہے ہمارا سالگرہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میڈم. سپرنٹ جیل کی بیوی تھی انگریز کی. ہاں میڈم ہم پتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ لڈو ہے، آپ ہماری سالگرہ میں بانٹتے. میں نے کہا بیگم ٹھیک ہے، کہاں ہے لڈو؟ یہ لڈو ہے. اس نے 2 اٹھا کے کہنا بیگم یہ سب بانٹ دینا آپ. تم مجھ سے لڈو بٹوانا چاہتے؟ 2 اپنے اٹھا لی اور کہنا یہ سب باقی بانٹ دیں. اس کے عجیب و غریب قصے ہیں. اگر کسی کے پاس قصے ہیں تو مجھے لکھ کے دیں. سنے سنے واقعات اگر ہیں نا تو مجھے ضرور لکھ کے دیں. ایک دوسرے بھائی چھانگا مانگا ہوتا تھا. میں نے ایک بڑے آدمی سے اس کے قصے سنے.
تو چونیاں جو ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے جی آپ دوائی بناتے ہیں، میرے پاس خبز الحدید ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں سے نکالتے ہیں؟ کہہ رہے چونیاں سے۔ اچھا، مجھے وہ 1400 من دے گیا۔ اب بھی میرے پاس ہے، دواؤں میں پڑتا رہتا ہے۔ یہاں آج سے تقریباً 5000 سال پہلے ایک شہر تھا، بہت بڑا شہر تھا اور بہت بڑی نگری تھی اور بہت بڑا دیش تھا اور اس دور کا لیٹسٹ اور ماڈرن شہر تھا۔ اللہ کے امر سے وہ غرق ہوا اور زمینوں کے نیچے چلا گیا۔ ان کے پاس لوہے کے جو بھی چیزیں تھیں وہ گھلتی 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 اب اتنے ٹکڑوں میں ہوتی ہے، اور وہ کھودتے ہیں تو اس میں سے لوہا نکلتا ہے۔ اب وہ لوہا ہمیں لا کے دیتے ہیں، ہم اس کو دھوتے ہیں، دھو کے اس کو یوں چوٹ مارتے ہیں تو ایسے ایک پل میں ایسے ٹوٹتا ہے جیسے کوئی کچا قسم کا ڈھیلا یا پتھر ہو۔ وہ قومیں کون تھیں؟ ان کے نشانات ختم ہو گئے۔ اکثر شہروں میں اور گاؤں میں جو قبرستان ہوتے ہیں ان کے نیچے ہمیشہ تہذیبیں ہوتی ہیں۔ ٹیلوں کے اوپر جو قبرستان ہوں گے نا، ٹیلوں پہ، ان کے نیچے زندگی کی تہذیبیں دفن ہوتے ہیں۔ لاہور کے نیچے، اندرون شہر لاہور کے نیچے 6 لاہور 9 لاہور موجود ہیں، جہاں بھی کھدائی ہوئی ہے۔ میں کھدائی والوں سے پوچھتا ہوں، کچھ آثار قدیمہ، کچھ اینٹیکس، اس سے میرا ذہن بہت ذرا، مجھے اس کی دلچسپی ہے اور پہنچتا ہوں تو بتاتے ہیں نیچے سے ایک اور دنیا نکل آئی۔ میں گیا یہاں اکبری منڈی سے آگے ایک دروازہ ہے، پتہ نہیں کون سا بھول گیا، تو وہاں نیچے سے ایک اور کمرہ تھا اور اس کی اور دیواریں تھیں اور نیچے سے کوئی نظام تھا، اوپر مکان بنا ہوا تھا، اس کو جو توڑا نیچے سے اور نکل آیا، اس کے نیچے سے اور نکل آیا۔ یہ تہذیبیں ہمیں بتاتی ہیں کہ قدرت کا نظام چلتا ہے، قدرت کا نظام عطا کا بھی چلتا ہے، انتقام کا بھی چلتا ہے، اور اس چیز کو جو چیز بچاتی ہے نا، وہ صرف زاری، ندامت، توبہ، استغفار، اور اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو لوٹانا، کیونکہ حقوق العباد استغفار سے معاف نہیں ہوتا، اس کو لوٹانا لازم ہے۔ رشوت کی شکل میں ہے، وہ کسی کے پلاٹ غصب کرنے کی شکل میں ہے، وہ کسی کی زمین کھانے کی شکل میں ہے، وہ کسی کی جگہ لینے کی شکل میں ہے، وہ کسی کا حق لینے کی شکل میں، وہ کسی بھی شکل میں۔ حق والے کو حق لوٹا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا میں ساری زندگی بس درس میں نہیں آیا تھا، پتہ نہیں تھا، لیتا دیتا رہا، اب پتہ چلا یہ زندگی ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا جائیداد، کہہ رہا ہے کچھ نہیں، میں جائیداد ہے، میں کہا بیچ دے، وہ بنی ہوئی 3 پیسوں سے تھی۔ کہنے لگا ہاں، میرا باپ تو غریب کاشتکار تھا، اس نے محنت مزدوری کر کر کے مجھے پڑھایا، اور اس جوان اور اپنا اس بندے کی میں جرت دیکھوں، اس نے ایک ایک چیز بیچی اور اپنی یادداشتوں کو لکھنا شروع کیا، فلاں سے اتنے پیسے، فلاں موقع پہ اتنے پیسے۔ مجھے کہنے لگا کہ میں نے بہت کچھ دے دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے 10% دیا ہے، اتنے سال میں نے سروس کی ہے، 36 سال، اور 36 سال کی سروس میں تو مجھے کہاں یاد ہے۔ میں نے کہا اب جا علماء کے پاس اور علماء سے پوچھ، بڑے کوئی ہوں سمجھدار، تو ان سے پوچھ اب میں آگے کیا کروں اور اس کو کہاں دوں، کہ دنیا کی یہ میں صاحب جائیداد تھا، جائیداد ختم ہو گئی، ویسے ہی میری عمر ختم ہو گئی، دنیا کی یہ ذلت تھوڑی سی ہے، لوگ کہیں گے مجھے برداشت ہے، پر آخرت کی ذلت اور اس کے بعد جو نسلوں کی ذلت ہے، نسلوں میں یہ چیز چلے گی نحوست، مجھے وہ برداشت نہیں۔